نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے 28 صفر المظفر کے حوالے سے، اور 28 صفر المظفر میں نواسۂ رسول، فرزندان علی المرتضیٰ و فاطمۃ الزہرا، شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو اسی حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آخری اور پنجم خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور باب فکر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بڑے صاحبزادے اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اس قدر ہیں کہ بیان سے باہر ہیں، جن کو حضور علیہ السلام نے اپنے باغ کے دو پھول قرار دیا۔ وہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کسی طور پر ایک دوسرے سے کم تر نہ تھے۔ دونوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے دونوں سے یکساں محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ دونوں کے نام آپ علیہ السلام نے تجویز کیے، دونوں کو وقت پیدائش اپنا لعاب دہن چکھایا، خود دونوں کے عقیقے کیے، دونوں کی پیدائش پر یکساں مسرت کا اظہار فرمایا، دونوں ہی دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار رہے، دونوں کو گود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لیا گیا، دونوں کی پرورش اور تربیت پر ایک ہی جتنی توجہ دی گئی، اور دونوں کے متعلق فرمایا حسن و حسین مجھ سے ہیں، اور فرمایا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ دونوں کو جنت کے نوجوانوں کے سردار قرار دیا۔ شباہت ظاہری میں بھی دونوں حضرات حضور علیہ السلام سے مشابہ تھے۔ صحابہ کرام کی روایات کے مطابق حضور علیہ السلام کے مبارک جسم کے اوپر کے حصے یعنی چہرہ و گردن میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بالکل آپ کے مشابہ تھے، اور بقیہ حصے میں امام حسین آپ علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد جب صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے دیدار کے لیے بے چین ہوتے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ ساتھ کھڑا کر کے دیکھ لیتے تھے۔ دونوں کے دیدار سے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا لیتے۔ شباہت ظاہری کے گواہ اگر صحابہ کرام ہیں تو شباہت باطنی اور روحانی کی گواہ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حسن اور حسین مجھ سے ہیں، یعنی دونوں ہی آپ علیہ السلام کے جسمانی اور روحانی وارث ہیں۔ فقر کی وراثت میں سے جو حصہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا وہی حضرت امام حسین کو بھی ملا، کیونکہ دونوں کو ہی آپ علیہ السلام نے خود سے قرار دیا، جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی قرار دیا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ایک بھی ایسا واقعہ یا جملہ نہیں ملتا جن میں آپ علیہ السلام نے دونوں شہزادوں میں سے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہو۔ جو عمل ہمارے آقا علیہ السلام نے نہ کیا اگر وہ امتی کریں گے تو خلاف سنت اور خلاف رضا رسول ہوگا۔ روایت میں ہے کہ ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین نے تختیں لکھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ فیصلہ فرمائیں کہ ہم دونوں میں سے کس نے اچھا لکھا ہے۔ بڑے بڑے فیصلہ کرنے والے باب العلم پریشان ہو گئے کہ اگر ایک
کے خط کو اچھا کہتے ہیں تو دوسرے کی دل شکنی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ فیصلہ تو میں نہ کر پاؤں گا، بہتر ہوگا کہ تم اپنی والدہ کے پاس جاؤ۔ حضرات حسین کریمین اور حضرت امام حسن حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے تاکہ فیصلہ ہو سکے کہ کس کی لکھائی اچھی ہے، لیکن وہ بھی لاجواب ہو گئیں اور فرمایا اس کا فیصلہ تو تمہارے نانا حضور ہی بہتر فرما سکتے ہیں۔ تو دونوں شہزادے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فیصلے کی درخواست کی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کا علم رکھنے کے باوجود اس پر شش و پنج میں پڑ گئے کہ کس طرح ایک کی تحریر کو دوسرے سے بہتر قرار دے کر اپنے ایک شہزادے کی دل شکنی کرتے۔ فرمایا اچھا میں اس سلسلے میں جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، سلام عرض کرتے ہوئے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا فیصلہ تو میرے بس میں بھی نہیں، البتہ اللہ ہی اس کا فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم اللہ نے ایک ایسی جنتی سے بھیجا کہ میں اوپر سے یہ سیب پھینکوں گا، جس کی تختی پر گرے گا اس کی تحریر اچھی ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر سے وہ سیب پھینکا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سیب دو حصوں میں ٹکڑے ہو کر آدھا حضرت امام حسن کے تختی پر گر گیا اور آدھا حضرت امام حسین کی تختی پر گر گیا۔ یعنی اللہ کے ہاں بھی دونوں شہزادوں کے درجات برابر ہیں اور بھی ایک کو دوسرے پر فوقیت نہیں۔ تو سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے گلشن کے پھول، زہرا کے لال حضرت سیدنا امام حسن یکم رمضان المبارک کی شب مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ یہ سال 3 ہجری کا تھا۔ علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تاریخ ولادت 15 رمضان 3 ہجری فرمائی ہے اور اسی تاریخ پر اکثریت کا اکتفا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اسم مبارک کی بات کریں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی حسن، کنیت ابو محمد اور القاب مجتبیٰ، تقی، ذکی، سید، شبیہ رسول ہیں۔ آپ نے 5 ماہ خلافت کی ذمہ داریاں بھی ادا کیں، اس لیے آپ کو خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت ختم ہو گئی، اس لیے آپ الخلفاء بالنص یعنی خلافت کے حکم کو ختم کرنے والے بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت حسن مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ تو یہ ایک طرح سے مختصر سا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت